نماز کے بہت سارے فضائل، یہ ایسا ایک عمل ہے جس کی فضیلت کی انتہا نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے جس کو انسان بڑی ہی آسانی سے بغیر کسی خرچہ کیے مرد و زن بچے ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اور آپ جانتے ہو جتنی اہم چیز ہوتی ہے اتنی ہی اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ جس علاقے میں ہیں یہاں صرافہ بازار ہے، سونے کا کاروبار ہے۔ سونا ایک اہم چیز ہے جس کی بڑی ہی حفاظت کی جاتی ہے، قیمتی چیز ہے، اور دین اسلام کا یہ رکن جو ہے یہ سونے سے بھی قیمتی رکن ہے، یقین کیجئے۔ یہ نماز اور نماز کے متعلقات جتنے بھی ہیں بڑے ہی قیمتی ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر انسان کا عقیدہ درست ہو اور نماز کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو تو یقیناً طور پر اس کی نجات انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کے حوالے سے قدم قدم انسان کا، مومن کا بڑا قیمتی، ہر تفصیل تو نہیں یہاں بیان کی جا سکتی۔ آپ وضو سے لے لیں، اذان سے لے لیں، اذان سنیں آپ کہیں بھی ہیں، دکان میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، آپ کے کان میں کسی بھی نماز کی اذان کان میں پڑی، آپ نے اس نماز کے، اس اذان کے بارے میں وہی عمل اپنایا جو شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ حالانکہ آپ بازار میں ہیں، آپ دکان پہ، شاپ پہ ہیں، آپ نوکری پہ ہیں، ابھی نماز میں 15 منٹ باقی ہیں، لیکن نماز کے حوالے سے برکت شروع ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب آپ مؤذن کی اللہ اکبر کی آواز سنیں تو ویسے ہی آپ جواب دیں جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں، جو الفاظ وہ کہہ رہے آپ بھی کہتے جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، آپ بھی کہیں۔ یہ شرعی حکم ہے، فقولوا مثل ما یقول۔ باقی جتنے بھی کام آپ دیکھتے ہیں، جتنی بھی حرکتیں دیکھتے ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں، سوائے حی علی الطین کے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، وہاں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ اذان ختم ہوئی، آپ کا جواب بھی ختم ہوا، آپ درود پڑھیں، درود پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں اذان کی۔ آپ اپنی شاپ پہ ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، کاروبار میں ہیں، ابھی لگے ہوئے ہیں، آپ دعا پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے یہ عمل کیا، دعا تک جو ابھی آپ نے سنا ہے، درود پڑھا، دعا مانگی، میرے لیے وسیلہ کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت والے دن میری سفارش حلال ہو گئی، وہ میری شفاعت کا حقدار قرار پا گیا ہے۔ لیکن کرتے نہیں ہیں ہم، اتنے اللہ کے فضل سے ہم حریص ہیں دنیا کے کہ ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ دیکھیں کیسا بہترین عمل، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اور قیامت والے دن نبی مکرم کی شفاعت کا حاصل ہو جانا یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی سعادت۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، تو یہ اہم چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا. تو خیر آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے میری سفارش حلال ہو گئی. وضو خانے میں آ گئے آپ، وضو کیا بھی ہم نے سب نے الحمدللہ، آپ آ گئے. اس سے پہلے جو قدم آپ نے اٹھائے ہیں بڑے مبارک قدم ہیں، یقین کیجئے بڑے ہی مبارک. ہر قدم پہ نیکی، ہر قدم کے درجہ بلند ہو گیا آپ کا، ہر قدم پہ آپ کا ایک گناہ مٹ گیا. آپ آئے، آپ نے وضو کیا، اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے گناہوں کے، آپ کے ہاتھوں کے گناہ، ناک کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، پیشانی کے گناہ، پاؤں کے گناہ، سارے کے سارے واش روم کی نالی کے اندر گٹر میں چلے گئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے، پھر وضو کے ساتھ اس کے سارے اعضاء کے گناہ دھلتے ہیں. کام تو اپنا کر رہے، منہ اپنا دھویا. ابھی ہم نے دیکھا ایک بندہ صابن سے منہ دھو رہا تھا، اپنا منہ دھویا ہے، صفائی اپنی کی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے. یہ اہم بات. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو کر کے اٹھتا ہے اور پھر وہ دعا پڑھتا ہے وضو والی. یہ آج کل ہمارے اندر کمی آتے ہیں، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر، منہ ہاتھ دھویا مسجد بھاگ کے آ گئے. یہ اہم ترین عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے، یہ اس کا خیال رکھنا ہے. یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرا جو مقصد تھا بیان کرنے کا وہ یہ ہے کہ نماز تو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. ہم نماز کے اندر ہی کھڑے برائی سوچ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نماز نے جو اثر دکھانا تھا وہ دکھایا ہی نہیں. کیوں نہیں دکھایا؟ بنیاد ہی خراب ہو گئی. تو خیر بہرحال کیوں خراب ہوئی ابھی ہم بتاتے ہیں، بس 2 منٹ کا درس دیتے ہیں پھر انشاءاللہ شیخ محترم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی وضو خانے میں آیا، ثم توضأ کما امر، الفاظ ہیں میرے شیخ محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اس نے وضو ایسے کیا جیسے اس کو شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. شریعت کے مطابق وضو تو ہم کرتے ہیں، ہاتھ بھی دھوتے ہیں، منہ بھی دھوتے ہیں، پاؤں بھی دھوتے ہیں. تو شریعت کا حکم جیسے ہے ویسے دھونا چاہیے، بسم اللہ کر کے وضو کا آغاز کرنا چاہیے. یہ گزارشات ہیں چھوٹی چھوٹی میرے محترم معظم نے کہا نصیحت کریں ہمیں، تو یہ نصیحت ہے. وضو کریں کما امرا کے تحت، اور شریعت ہمیں کہتی ہے کہ وضو کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، یا لا یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ امر ہے کہ آپ وضو کے ساتھ، کماؤ میرا میں شامل ہے، بسم اللہ کے ساتھ وضو آغاز کریں. پھر وضو کو کرتے وقت دھیان رکھیں، کہیں آپ سے کوئی عضو وضو میں جو دھوتے ہیں اعضاء 3 بار سے زیادہ نہ دھلے. 1 بار 2 بار جائز ہے وضو کرنا ہے، 3 بار اسباغ الوضو ہے، مکمل وضو. اس کے بعد اعضاء کو نہیں دھونا، اس کو آپ معمولی نہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زادہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے وضو میں اعضاء وضو کو 3 بار سے زیادہ دھویا اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت نافرمانی کی ہے. اب یہ نافرمانی والے وضو کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو اس نے اثر کیا دکھانا ہے؟ اس کا کرنٹ ختم ہو گیا. تو 3 سے زیادہ بار وضو کا خیال رکھنا چاہیے. بعض ساتھی بیٹھتے ہیں نل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، حساب ہی نہیں ہے، داڑھی دھو رہے ہیں، وضو کے اندر داڑھی دھو رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ثم توضأ کما امر، وضو کیا شریعت کے مطابق کیا، کھڑا ہو گیا، پھر دعا پڑھی وضو کی،
یہ نماز کے متعلقات ہیں خوبصورت، اس کو آپ دھیان کے ساتھ عبادت کو کیا کریں۔ پھر کھڑا ہو گیا تو نماز وضو کی دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے یہ دعا پڑھی، صحیح وضو کیا شریعت کے مطابق، اس کے لیے فتحت لہو ابواب الجنت الثمانیہ۔ امام بخاری نے بھی بخاری میں جنت کے 8 دروازے ثابت کیے ہیں جی، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ نماز کے متعلقات ہیں، لیکن یہ باعث برکت ہیں، لیکن اگر شریعت کے حکم کے مطابق کیے جائیں۔ پھر آدمی آ گیا، آپ آ گئے، الحمدللہ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کر کے دعا پڑھ کے وہاں سے نکلتا ہے، سارے گناہ نالی میں بہا کے آتا ہے، جو صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے نہ چاہتے ہو گئے ہیں گرا کے آتا ہے۔ پھر ثم تکون صلاتہ نافلہ، پھر اس کی یہ نماز جو ہے نا اس کے بیلنس میں مکمل کی مکمل جمع ہو جاتی ہے، پوری نماز جمع ہو جاتی ہے۔ تو خیر بہرحال پھر نماز کو شریعت کے مطابق پڑھیں۔ یہ کچھ بنیادیں تھیں نماز کی۔ تو ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر نماز کی تاثیر اور کرنٹ بیان کیا گیا ہے کہ نماز مومن کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کسی کو اس کی نماز نہیں روک رہی تو اس کو خیال کرنا چاہیے کہ کوئی کام اسے، کیونکہ ہم لوگ، میں عقیدے کی بات یہاں اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم الحمدللہ سبھی عقیدے کے اعتبار سے پکے ہیں، اہل حدیث ہیں، الحمدللہ موحد ہیں، اللہ ہمیں استقامت دے۔ ہمیں ہماری نماز بھی ضائع ہو سکتی ہے، بے تاثیر ہو سکتی ہے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ آئیں تو مؤذن امام کے پیچھے پیچھے رہ کے نماز پڑھیں، رکوع میں سجدے میں آگے نہ جائیں، اور امام کی آواز کی اقتداء کیا کریں، حرکت کی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کچھ لوگ جو نا امام کی حرکت کی اقتداء، کاڑی آنکھ اس کے اوپر رکھتے ہیں، نیچے گیا تو وہ بھی نیچے نہیں، آواز کی امام کے پیچھے پیچھے رہا کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا امام سے آگے جانے سے، اس کی بڑی وعیدیں بیان ہیں، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ امام کے پیچھے رہ کے نماز پڑھیں، پھر نماز پڑھیں اور اپنی زندگی میں اس کا اثر دیکھیں، انشاءاللہ یہ وہ نماز بن جائے گی جو انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔